الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لک فی النہار سبحا طویلا وقال تعالی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ گراں قدر علماء کرام، عزیز دوستوں، ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور کوئی خطاب آپ حضرات کے سامنے کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس عظیم الشان اجلاس کے اندر آپ حضرات نے مجھے مدعو کیا ہے، اس لیے اولاً تو میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محض اس نیت سے اس اجلاس کے اندر آیا ہوا ہوں کہ آپ حضرات کی محنت کا مظاہرہ کر کے اور جس محنت کے ساتھ آپ نے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں اس کو دیکھ کر ایک دو دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ زبان سے نکال دیں اور اس دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ حضرات کی آمین لگ جائے تو یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو تمام کی مغفرت ذریعہ بنا دے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ بہترین انداز کے اندر بچوں نے اپنے پروگرام کو پیش کیے ہیں۔ اس کے اندر جو بزمی شعراء والا پروگرام تھا اس نے تو اخیر کے اندر بچوں نے اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے، ہم سبھی کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جانے کس قدر محنت کی ہوگی۔ اتنی محنتوں کے بعد یہ بچے تیار ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اپنے پروگرام کو، اپنی محنتوں کو پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام مکمل ہو گیا، اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے، خصوصی طور پر بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے بڑی محنت کی ہے، حفظ کلاس والے بچے، دوسرے بھی جو بچے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑے دھوکے والی بات ہے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب کوئی آدمی اپنے کام کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے تو پھر اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کام مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی تو محنت کی شروعات ہے، یہاں سے تو ہمیں محنت کرنی ہے۔ اساتذہ نے تو محنت کر کے ہمارے بچوں کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے، اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پیرنٹس اس معاملے کے اندر بہت زیادہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل تھما دیے گئے ہیں، آدھی رات تک بچوں کے جو والدین ہیں وہ موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب آدھی رات تک وہ بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے کہ بیٹا تو اس موبائل کو مت دیکھ، جس موبائل نے ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے کٹھن حالات چل رہے ہیں۔ میری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک والد کی میت ہوئی تھی اور اس کا بچہ، ابھی اس کے والد کی میت ہوئی تھی اور بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر موبائل کے اندر کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ یہ حالات ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل تھما دیے ہیں۔ ہم ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، ابھی جو بچے نظم پڑھ رہے تھے نا اس کے اندر وہ حافظ قرآن کے فضائل بیان کر رہے تھے، یہ بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشنی دینے والا ہوگا، چمکدار ہوگا۔ تو ایسی روایتیں سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی آدھی جنت کے اوپر تو ہمارا قبضہ ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بلکہ اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان بچوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی تنہائی کے اندر اپنے بچوں کو بلاؤ اور بلا کر جائزہ لو کہ بچے نے قرآن تو حفظ کیا ہے لیکن یہ بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو محبت کے ساتھ سمجھاؤ۔ اس طریقے سے میرے دوستوں جنت حاصل نہیں ہوتی ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ایک روایت ذہن کے اندر آ رہی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کچھ سوال کیا، اپنی کچھ ضرورت پیش کی۔ اب بڑی کٹھنائی والا دور تھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر کے اندر کچھ تھا نہیں، صرف 3 کھجوریں تھی، تو وہ کھجوریں اس نے اس عورت کو دے دی
تو وہ جو عورت ہے اس کی 2 بچیاں ساتھ میں تھی، تو اس نے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور اس عورت نے اپنے پاس رکھی۔ وہ جو 2 بچیاں تھی بہت زیادہ بھوکی تھی، تو اسی وقت ان بچیوں نے اس کھجور کو کھا لیا۔ اب ایک کھجور جو اپنی امی کے پاس تھی، تو بچیوں نے اس کھجور کا بھی تقاضا کیا کہ اور بھوک لگی ہے ہم کو اور دو۔ تو وہ جو اس کی ماں ہے اس نے اس کھجور کو نہیں کھایا، بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنی ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بچی کو دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو دیکھ رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ انہوں نے عرض کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی اپنی اولاد کے سلسلے کے اندر اس طریقے سے آزمایا گیا اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو یہ جو حسن سلوک ہے اور یہ جو بچے ہیں جہنم کی آگ سے آر کا سبب بن جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک کھجور اپنی بچی کو دینے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، تو کوئی معمولی چیز ہے؟ اس عورت نے ایک کھجور نہیں دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا۔ اگر ایسے موقع کے اوپر جان دینے کی بھی باری آتی تو وہ عورت اپنی جان بھی دے دیتی اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہ محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل کو تھما دینا یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ آدھی رات کو مصلی بچھا کر اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنا کہ اللہ میرے بچے کی دنیا بھی بھلی بنا، اللہ میرے بچے کی آخرت بھی بھلی بنا، یہ چیز ہے۔ ہم لوگ مطمئن ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے اوپر۔ کافی رات گزر چکی ہیں، کچھ کافی واقعات میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کو بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے نگرانی کیجئے، اپنے بچوں کا دھیان رکھیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو برباد کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کیجئے، اپنے بچوں کا دھیان رکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا بچہ کتنی دیر موبائل لیتا ہے، ہمارا بچہ کتنی دیر اپنی تعلیم کی نگرانی کرتا ہے، کتنی دیر قرآن کریم پڑھتا ہے۔ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے بچے تو کیا ہم بھی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے، رمضان سے رمضان قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر ہمارے گھروں کا حال ہے۔ پہلے زمانے کے اندر گھر گھر کے اندر سے قرآن کریم کی آواز صبح کے وقت کے اندر آتی تھی، ہم ہمارے گاؤں کے اندر دیکھتے تھے، ہم بھی قرآن کریم لے کر بیٹھتے تھے۔ لیکن آج اگر کسی محلے کے اندر سے گزر جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم قبرستان کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر سے قرآن کریم کی آواز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر میت ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے گھروں کا حال ہے، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس لائن کے اندر ڈالا ہے، دین کی محنت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو، ہم تمام کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی ہم تمام کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔